الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد۔ سورہ رعد کی تفسیر کا یہ سلسلہ جو تزکیہ نفس کی کلاس میں آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، پچھلے ہفتے آیت نمبر 13 جو ہے آیت نمبر 13 اس آیت کے تعلق سے بات آپ کے سامنے چل رہی تھی، اور اس آیت کے تعلق سے جو پوائنٹ تھے اس میں شاید ایک پوائنٹ باقی رہ گیا ہے، تو آج کے اس درس میں ہم پہلے اسے پیش کریں گے، پھر اس کے بعد آیت نمبر 14 اس کے بارے میں بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی۔ آیت نمبر اس لیے بول دیتے ہیں سورہ رعد ہے، اور آیت نمبر بھی بول دیتے ہیں کہ آپ اپنے سامنے مصحف رکھ لیں تو سمجھنے میں اور بھی آپ کو آسانی رہے گی۔ یہ آیت نمبر 13 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ وہ یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ، کہ یہ گرج، بادلوں کی یہ گرج، یہ کڑک اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کے خوف سے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور تسبیح بیان کرنے کا یہ عمل چاہے فرشتوں کی طرف سے ہو، چاہے جو ہے بادلوں کی گرج سے، یا جو بھی اس کائنات کی اللہ تعالیٰ کی جو بھی مخلوقات ہیں ان کی طرف سے، وہ اللہ کے خوف سے، اللہ سے ڈر کی وجہ سے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بجلیاں گراتا ہے، اور یہ بجلیاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اسی کے اوپر گرتی ہیں، جہاں چاہتا ہے وہ ان بجلیوں کو ڈال دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، یہاں سے آج کا درس ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جبکہ یہ کفار مشرکین اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں، ڈیبیٹ کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں کہنا ہو تو اس کا معنی کرتے ہوئے ہم سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ڈیبیٹ کی یہ شکل نہیں ہوتی تھی، لیکن سمجھنے کے لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اسی انداز کے بحث و مباحثے ہوتے تھے، لوگوں کی بات چیت ہوا کرتی تھی۔ تو ان کفار مشرکین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو اس کائنات کے اندر موجود ہیں، ان نشانیوں کے باوجود بھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا یہ ڈیبیٹ چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ کیسے کرے گا جب ہم مٹی میں سڑ گل جائیں گے اور ہمارا وجود ہی ختم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر سے ہم کو زندہ کرے گا۔ یہ اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، ان کی باتیں اس کے بارے میں چل رہی ہیں۔ تو یہ چونکہ اس آیت کی اس سورہ کے اندر جو ہے، اور یا مشرکین کے تعلق سے یہ باتیں بڑی عام تھیں کہ وہ لوگ اسے پیش کیا کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم سڑ گل جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو اس آیت کے اس سورہ کے بھی شروع میں یہ ہے اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، یہ ان کے بحث و مباحثے ہوا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ جنم دیا جائے گا، ہم کو دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ اس اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں یہ لوگ ڈیبیٹ کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں۔ جس اللہ نے اس پوری کائنات کا نظام بنایا، اور جس اللہ کی شان یہ ہے کہ یہ بجلیاں بھی، یہ بادل بھی، اور یہ فرشتے بھی
اس کے خوف سے لرزتے ہیں، اور اس کی تسبیح اور اس کی جو ہے بڑائی اور کبریائی اور اس کی تعریف میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ لیکن ان انسانوں کو دیکھو، بجائے اس کے کہ اس کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں سے عبرت لیتے، نصیحت لیتے، اور ان کے دلوں میں بھی وہی خوف پیدا ہوتا، اور اس خوف کے نتیجے میں ان کی زبان سے بھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید، اللہ تبارک و تعالی کی جو ہے بڑائی اور کبریائی میں ان کی زبان بھی رطب اللسان ہوتی، یعنی ان کی زبان سے ہمیشہ یہ جاری رہتے۔ بجائے اس کے تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ایسے موقع پر خوب انجوائے کرنے کے بارے میں، انجوائے کریں گے، سسٹم ایسا چاہتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا خیال نہیں، اس کی قوت اور اس کی قدرت کی جو یہ نشانیاں ہیں اس سے نصیحت لینا یہ خیال نہیں رہتا ان کو، انسانوں کو نہیں رہتا یہ، جبکہ دوسری مخلوقات سب جو ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان کی وجہ سے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے لرزتے ہوئے ہمیشہ اس کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ لیکن یہ انسان ایسے موقعوں پر بھی یہ کیا کرتا ہے، بحث کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے کہ ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ پیدا کیا جائے گا؟ ارے تمہیں کیا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر شک ہے؟ اس اللہ کی قدرت پر جس اللہ نے کائنات کا یہ نظام بنایا، اور اس دنیا کے اندر دیکھتے ہو کہ وہ جہاں چاہتا ہے بجلی گرا دے گا، اور سیکنڈوں میں پورا نظام تہس نہس کر دے گا، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ تو جو اللہ اس پر قدرت رکھتا ہے، کیا یہ چھوٹی سی بات کی مٹی میں مل گئے ہیں تو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا، دوبارہ جنم نہیں دے سکتا، دوبارہ وجود نہیں بخشے گا، اس کے بارے میں بحث کرتے ہو؟ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، اسی لیے اس کے بعد کیا کہا کہ یہ کفار اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، وہ بحث جو پہلے اسی سورہ کے شروع میں جس کا ذکر آیا، وہ بحث بھی اس میں شامل ہے کہ کیا ہم دوبارہ جو ہے زندہ کیے جائیں گے۔ آخرت کے تعلق سے جو ان کے دلوں میں شک تھا، اس شک کا ذکر کیا گیا، اور قرآن میں یہ بات بار بار ذکر کی گئی، یاد رکھیے کہ انسانوں کی گمراہی کا اور ان کی بدعمالیوں کا مطلب برے عمل جو وہ کرتے ہیں، اس کا ایک اہم ریزن جو ہے، ایک اہم سبب یہی ہوتا ہے کہ آخرت پر ایمان انسان کا یا تو ہوتا نہیں ہے، یا آخرت پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے انسان یہ سب سوچتا رہتا ہے، اس کے اندر یہ سب اتنی گمراہیاں اور اتنی جو ہے اس کے اندر بدعمالیاں ہیں، برے اعمال جو کرتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ ڈر ہو کہ آج ہم نے اگر کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم کیا ہے تو کل قیامت کے دن ہمیں اس کا حساب دینا ہے، اور آج کا 1 روپیہ کل قیامت کے دن ہمیں نہ جانے اپنی کتنی نیکیاں گنوا کر کے اس کا حساب دینا پڑے۔ ذرا آدمی سوچنے، جب جو ہے ایمان یہ مضبوط ہوتا ہے نا، تو پھر غلط کام کی طرف آدمی ہرگز نہیں جاتا، اس سے احساس ہوتا ہے، یہ ہے نفس کا تزکیہ۔ یہ جو ڈیبیٹ کر رہے ہیں کس کے بارے میں کر رہے ہیں، کہ جب ہم مر جائیں گے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ اسی کے بارے میں جو شک ہوتا ہے نا انسان کو، جو ایمان کی مضبوطی نہیں ہوتی، یہی سبب ہے کہ انسان حق پر نہیں آتا ہے، یا جن کے دلوں میں ایمان تو ہے لیکن وہ آخرت کے بارے میں جیسا پختہ ایمان ہونا چاہیے تھا اس درجے کا ایمان نہیں ہے،
تو مومن ہونے کا دعویٰ تو ان کا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے بندوں پر ظلم کرتے ہیں، بہت سے غلط کام کرتے ہیں، گناہ ان سے سرزد ہوتے ہیں، لیکن انہیں احساس نہیں رہتا کہ کل قیامت کے دن ہم اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے ان گناہوں کے ساتھ جب جائیں گے اپنے رب کے پاس۔ کیوں نہیں رہتا؟ کیوں آدمی اس کا احساس نہیں کر پاتا؟ اس لیے کہ آخرت پر ایمان اتنا مضبوط نہیں۔ اور جب یہی ایمان مضبوط ہوتا ہے تو کیا شکل ہوتی ہے؟ یہ تزکیہ نفس ہے، یہی پہلو جو ہے اس پہ غور کیجئے گا۔ تو کیا شکل ہوتی ہے؟ 3 مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ 3 مثالیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض صحابہ سے بعض گناہ ہوئے۔ انسان ہیں تو انسانوں سے گناہ ہوتا ہے، ایسا کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ انسان سے گناہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا ہی ایسا کہ ان سے گناہ ہوں گے بھی، اسی لیے گناہ ہونا یہ خود کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے گناہ ہونے کے بعد وہ توبہ نہ کرے، اس کو شرمندگی نہ ہو اور احساس نہ ہونے پائے کہ یہ جو ہمارا گناہ ہے کل قیامت کے دن ہم پکڑے جائیں گے اس کے اوپر۔ وہ چیز جب نہیں ہوتی ہے نا تو مسئلہ ہوتا ہے، لیکن گناہ ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ بات کہی ہے کہ انسانوں کو تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ انسان زیادہ محبوب ہے جس سے کوئی گناہ ہوا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو بہت پسند کرتا ہے۔ تو ایسے ہی بعض صحابہ سے ایسا ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کہ ان سے گناہ ہو گیا، زنا کر لیا انہوں نے، شادی شدہ آدمی تھے، مرد کے تعلق سے بھی بات آتی ہے، عورت کے تعلق سے بھی بات آتی ہے، لیکن جب اس وقت شہوت غالب تھی تو گناہ تو ہو گیا، لیکن جیسے ہی گناہ ہو گیا احساس، کس چیز کا احساس تھا؟ کہ دنیا میں ہی مجھے اس کی سزا مل جائے، آخرت میں یہ سزا کا مسئلہ نہ ہو، یہ احساس۔ تو یاد رکھیے جب آخرت پر ایمان مضبوط ہوتا ہے نا تو کیفیت یہی ہوتی ہے کہ گناہ ہونے کے بعد جیسے ہی احساس ہوا کہ ہم نے گناہ کر لیا ہے، اب ہم آخرت میں اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے؟ یہ گناہ جو کچھ بھی ہوا دنیا میں ہی یہ سزا ختم ہونی چاہیے۔ تو وہ بھاگے بھاگے کہاں آئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور کہا مجھے پاک کر دیجئے اللہ کے رسول، یہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، طہرنی یا رسول، پاک کر دیجئے، اسی دنیا میں یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے، آخرت کی منزلوں میں ہم اس کی سزا وہاں نہیں برداشت کر پائیں گے، وہاں کی سزا تو بڑی سخت ہوگی۔ تو کیا چاہتے رہے ہمیشہ یہ صحابہ کرام کہ ان سے کوئی غلطی ہوئی تو اس غلطی کی سزا ان کو دنیا میں ہی مل جائے۔ یہ آخرت پر ایمان کی وہ مضبوطی ہے، یاد رکھیے گا، اسی مضبوطی کے نتیجے میں یہ شکل ہوتی ہے۔ بعد کے دور میں ایسا نہیں ہوتا رہا کہ کسی سے گناہ ہو گیا تو دوڑا دوڑا جائے جج کے پاس اور کہے کہ میں نے ہی کر لیا ہے یہ اور مجھے اس کی سزا دے دی جائے۔ تو آخرت پر ایمان جب مضبوط ہوگا نا تو یہ شکل ہوگی۔ ایک دوسری مثال آپ کو پیش کرتا ہوں، اور یہ تجارت اور مال کے لحاظ سے ہے مثال۔ وہ مثال یہ ہے کہ شریعت کا ایک مسئلہ ہے، اس کو حق شفاعہ کہتے ہیں۔ حق شفاعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایک گھر ہے، زمین ہے، اس کے کئی لوگ شریک ہیں، یعنی پارٹنرشپ ہے کہہ لیجئے، تو اس میں سے کوئی اگر ایک شخص اپنا حصہ، اپنا جو ہے شیئر بیچنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے پارٹنر سے پہلے پوچھ لے. ہو سکتا ہے اس کا پارٹنر اسے خرید، کیونکہ کوئی دوسرا آدمی آئے گا تو پریشانی ہو سکتی ہے اس پارٹنر کو اس جگہ پہ. تو وہ پریشانی سے بچنے کے لیے اس کو یہ حق ہے کہ وہ باقاعدہ جو ہے اس سلسلے میں اگر اس کا پارٹنر کسی اور کو بیچ دیتا ہے اس سے پوچھے بغیر، تو پھر اس کو حق دیا ہے شریعت نے کہ وہ اسی قیمت کے ساتھ اسے واپس لے سکتا ہے. یعنی جس آدمی کو بیچا گیا اس کو وہ قیمت ادا کر دی جائے گی، اور یہ چیز اس کو حاصل ہو جائے گی، اس کے پارٹنر کو حاصل ہو جائے گی. کیونکہ وہ بڑے مسائل ہو جاتے ہیں ہر ایک کے ساتھ، پتہ نہیں آدمی کا ذہن ملے نہ ملے تو بعد میں وہ پریشانی نہ ہو. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رسول کی زبانی امت کو یہ حق دیا ہے کہ وہ حق شفاعہ اس وقت استعمال کریں، کورٹ میں جائیں، جج سے کہیں کہ چونکہ میں ان کا شریک رہا ہوں، یا جو ہے دونوں ایک ساتھ رہے ہیں ایک جگہ پر، تو کوئی بھی اجنبی آدمی تیسرا آدمی آئے گا تو ہمیں پریشانی ہوگی، اس لیے ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ جگہ ہمیں مل جائے. اگرچہ کہ ان کے پارٹنر نے بیچ دیا ہے لیکن اسی قیمت میں ہمیں مل جائے، تو جج، اسلامی جج یہی فیصلہ کرے گا کہ ان کو مل جائے. یہ تو بات تھا، یعنی بات تھی یہ مسئلے کی. ابھی جو واقعہ پیش آیا یہ بھی صحیح حدیث ہے. وہ یہ ہوا کہ ایک صحابی کا ایسے ہی ایک گھر تھا، ایک جگہ تھی. تو اس جگہ کی قیمت ان کو زیادہ مل رہی، لیکن جو ان کا، یعنی کہہ لیجئے کہ جو جن کے ساتھ ان دوسرے کی زمین لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے اس نے جو ہے جب یہ پوچھا ان سے کہ آپ کس طریقے، یعنی آپ اسے خریدیں گے، خریدنا چاہیں گے، تو انہوں نے خریدنے کی بات کہی. لیکن خریدنے کی اس بات کے ساتھ ساتھ یہ بھی معاملہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں صرف 400 درہم میں لوں گا اس کو، اور وہ بھی میں ایک مرتبہ نہیں ادا کروں گا پیسہ، بلکہ قسطوں میں. یعنی آج کے دور میں جسے آپ کیا کہتے ہیں کہ میں جو ہے یہ سامان خرید تو رہا ہوں، ایک مرتبہ نہ ادا کر کے میں باری باری یہ پیسہ ہر مہینے کچھ نہ کچھ رقم جو ہے آپ کو دیتا رہوں گا. تو یہ اس طرح کا تو خریدنا بیچنا آج کل بہت عام ہو گیا، وہ آپ جانتے ہیں. یہ ساری باتیں جو ہے پیش کر دی، کہہ دیا یہ. اور اس کے لحاظ سے دو چیزیں، ایک تو 400 درہم، اور دوسری بات تھی کہ پورا پیسہ نہیں دیں گے، ابھی کچھ پیسہ دیں گے اور اس کے بعد مہینے مہینے کچھ پیسہ ان کو ادا کرتے رہیں گے. اسی لحاظ سے میں خرید سکتا ہوں. اس کے بعد اس شخص نے کیا کہا کہ اس جگہ کی قیمت مجھے فلاں آدمی 500 درہم دے رہا ہے، اور وہ بھی فوری طور پر ادائیگی. یعنی ابھی پورا جو ہے کیش دے کر کے، ون شاٹ کیش جسے آج کی زبان میں آپ کہتے ہیں، تو ون شاٹ کیش دے کر کے وہ پوری کی پوری جو ہے وہ زمین لینے کے لیے تیار. لیکن اس کے باوجود بھی میں آپ کو دے رہا ہوں 400 درہم پر، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی ہے، وہی شفا والی حدیث کہ جو پڑوس میں ہے نا ان کو زیادہ حق ہوتا ہے، ان کو ایک طرح سے حق شفاعت حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ زمین انہی کو بیچی جائے. اگر وہ بالکل ہی لینا نہیں چاہتے، انہوں نے اجازت دے دیا کہ آپ کسی اور کو بیچ سکتے ہیں، تب وہ دوسرے کو بیچے آدمی. نہیں تو ان کا ایک حق ہوتا ہے کہ ان سے پہلے پوچھ لیا جائے. تو یہ بات دیکھیے آج کے دور میں کون کرے گا یہ؟ کس کے بارے میں آپ سوچ سکتے ہیں؟ یہ اصل وہی ایمان ہے، وہ ایک ڈر ہے آخرت میں. یہی دنیا سب کچھ نہیں ہے نا، اس کے بعد دوسری دنیا بھی ہے.
اور جس آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے تو انسان اس کو اہمیت نہیں دیتا ہے اور کیا کرتا ہے، ارے کوئی بات نہیں، آپ کو 500 دیکھو قیمت مجھے مل رہی، 500 دے کر کے پورا ون شاٹ پیمنٹ چاہیے چاہیے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں دوسرے کو بیچ دوں گا۔ اگر یہ کہتے وہ تو شاید یہ شریعت کے اندر بھی اتنا منع نہیں تھا ان، کیونکہ شریعت میں یہی ہے کہ ٹھیک ہے، آپ کو پڑوس میں ہونے کا یا شریک ہونے کا ایک حق حاصل ہے کہ آپ کو پہلے پوچھا جائے، اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو دیا جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کم قیمت پر بھی پوچھے تب بھی انہیں کو دیا جائے، نہیں، جو ویلو ہے اس کی اسی کے لحاظ سے ہی ان کو دیا جائے گا۔ ورنہ آج کے دور میں ہوتا یہی ہے میرے بھائیوں کی، آخرت پر ایمان کی کمزوری کا یہ مسئلہ ہے کہ آدمی اس طرح کے سامنے والے کو کیا کرتا ہے، پھر دھوکہ دینا چاہتا ہے، کوشش یہ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میں اس کو اب کم سے کم پیسے پر لے لوں، کیونکہ دوسرے کو تو بیچ نہیں سکتا، اس لیے میں جو ہے پورا پیسہ نہیں دوں گا۔ وہ بلیک میلنگ بھی لوگ کرتے ہیں اور جو ہے موقع سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سب کون کرتے ہیں؟ آخرت پر ایمان کمزور ہوتا ہے تو یہ ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ تو یہ دوسری مثال میں نے پیش کیا کہ انہوں نے 400۔ ایک تیسری مثال، ایک معاملہ ایسا بھی ہوا، ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بارے میں یہ بات ہے، وہ آخرت پر ایمان کا احساس جو ہے دیکھیے کہ گئے ایک جو ہے جانور خریدا تو اس جانور کو کھجلی تھی، اور بیماری جسم جو ہے کھجلاتا رہتا ہے، تو وہ کھجلی کا جانور، تو اصل مالک نہیں تھا، اس کا غلام تھا، وہ بیچ رہا تھا تو اس نے بیچ دیا، اس کو بھی بیچ دیا، بتایا بھی نہیں۔ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کسی چیز میں جو بیچ رہے ہیں عیب ہے کوئی تو اسے بتا دینا چاہیے۔ اگر آخرت پر ایمان مضبوط ہوگا نا تو آدمی یہ کرے گا، کیونکہ ٹھیک ہے چھپا کر کے اگر دے بھی دیا، وہ آدمی لے کر کے چلا بھی گیا تو یہاں تو بچ گیا، آپ کا سامان تو چلا گیا، لیکن کل قیامت کے دن تو پکڑے جائیں گے نا۔ تو آخرت پر ایمان جب مضبوط ہوگا نا تو نہیں، ایسا جو ہے چھپا کر کے عیب کو جو ہے کسی طرح سے سامان کو نکال دینے کا یہ مزاج نہیں ہوگا، بلکہ اگر عیب ہے تو اسے وہ بیان کر دے گا کہ بھائی اس میں یہ عیب ہے، اس میں یہ کمی ہے، اس میں یہ پریشانی ہے۔ جب وہ آدمی واپس آئے اور پوچھا اپنے نوکر سے، اپنے غلام سے کہ یہ بتاؤ کہ وہ کہاں گیا، وہ جانور، کہا کہ وہ تو فلاں آدمی آئے تھے لے کے چلے گئے، بیچ دیا میں نے اس کو۔ ارے ارے بتایا نہیں تھا ان کو کہ اس کو یہ جو ہے کھجلی کا جانور ہے، وہ صحیح ہو جائے گا، اس کو دوا وغیرہ ہوتی تھی وہ لگا دیتے ہیں تو صحیح ہو جاتی تھی، تو ایسا کچھ بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر بھی تو وہ آدمی بھاگے بھاگے گئے ان کے پاس، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس، اور جا کر کے کہا کہ میرے غلام نے غلطی سے جو ہے بیچ دیا ہے آپ، وہ کچھ قیمت کا بھی وہ کیا کہ جو ہے اس کی قیمت کم کر کے لے، اگر لینا ہی آپ کو نہیں تو واپس کر دیجئے، اپنا پیسہ لے لیجئے، میرے غلام نے آپ کو نہیں بتایا۔ یہ جو آدمی وہ بھاگ بھاگ کر کے آیا فوراً، کون سی چیز اسے لے کر کے آئی تھی؟ وہ آخرت پر ایمان کی وہ مضبوطی ہے میرے بھائی اور میری بہن، کہ اس دنیا میں تو یہ چیز چل گئی ٹھیک ہے، لیکن آخرت میں وہاں ہم اللہ تعالیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ ایمان کی مضبوطی تھی تبھی نہیں یہ لوگ کرتے تھے اس طرح سے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ اور چیزوں کو چھوڑ دیجئے میرے بھائیوں بہنوں، قربانی کا یہ جو ہے ابھی ہماری عید جو ہے آنے والی ہے، قربانی کے جانور مارکیٹ میں بک رہے ہیں، قربانی ایک عبادت ہے، بیچنے والے مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ کیوں؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے۔
یا آخرت پر ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. زبان سے چاہے جو بھی دعوے کرتا، چاہے اپنے سلفیت کا چاہے جو بھی ڈھڈورا پیٹ لیں، لیکن حقیقت میں تو آخرت پر ایمان کی وہ مضبوطی نہیں ہے. پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، اس سال بھی جو ہے جا رہے ہیں دیکھنے کے لیے جانوروں کو، تو جو شکل دیکھی ہے ہم، میرے ساتھ بھی تجربہ ہوا ہے، میرے بھائیوں نے بھی مجھے یہ ذکر کیا ہے، بہت سارے ہمارے بھائیوں نے، کہ ایک صاحب گئے بکرا خریدنے کے لیے اسی طرح سے. ابھی ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم دانت دیکھ کے خرید لیتے ہیں، کیونکہ بیچنے والوں کی وہ تو صحابہ کے دور کے ہوتے، یہ لوگ تو بات دوسری تھی نا. ان کا تو آپ کچھ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، ان کی جو ہے سچائی کیا ہے، ان کی زبان پر تو کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. تو ایک سال کے جانور کی قربانی جائز ہے، بعض لوگوں کا ہے یہ خیال. لیکن سوال یہ کہ آپ کو پتہ کیسے لگے گا یہ جانور ایک سال کا ہو چکا. یہ بیچنے والوں کا حال یہ کہ وہ کسی بھی جانور کو بول دیتے ہیں آپ سے، ہاں ہاں ایک سال کا ہو گیا لے لیجیے. لوگ خریدتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. تو ہمارے ایک بھائی نے ذکر کیا، میں نے چونکہ ان کو مسئلہ اچھی طرح سے بتا دیا تھا کہ اسی وجہ سے ہم لوگ دانت دیکھ کے خریدتے ہیں، کہ دانت اصل یہ الگ الگ جو ہے جانوروں میں اس کا مسئلہ رہتا ہے. تو جو بکرا ہم خریدتے ہیں نا، تو بکرے میں یہ دانت ایک سال کے بعد ہی گرتا ہے. جو دودھ کا دانت ہوتا ہے نا، وہ گر کر کے جو دوسرا بڑا دانت آتا ہے مضبوط دانت، اسی کو دانتا کہتے ہیں پھر جو ہے. تو وہ جو ہے چونکہ ایک سال کے بعد ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھی جا سکتی ہے علامت، تو وہی دیکھ کر کے ہم خریدتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا حکم دیا ہے کہ وہ دیکھ کر کے ہی لیں اور اس کی قربانی کریں. ورنہ یہ بیچنے والے ہوں. تو اس ہمارے بھائی نے کیا کہا کہ میں نے پوچھا اس بیچنے والے سے، تو کیسے ہی پہلے کہہ دیا تھا کہ جو ہے ہاں ہاں سب جو ہے ایک سال کے، ایک سال سے زیادہ کے. پھر میں نے اس کو اکیلے میں لے جا کر کے بات کی اس سے، دیکھو بھائی یہ ہماری عبادت کا معاملہ ہے. وہ غیر مسلم تھا. تو کہا کہ اکیلے میں نے اس کو پوچھا کہ تم مجھے صحیح بتاؤ، کیونکہ ہماری عبادت نہیں ہوگی اگر یہ ایک سال سے کم کا ہوگا. تو کہا اس نے، اس کے بعد کہا اس بھائی نے کہ اس نے کہا کہ صحیح ہے کہ وہ ایک سال کا نہیں ہے. ایک سال کے نام پر سب لا کے بیچ رہے ہیں، انہی سے خرید کر کے یہ لوگ جو ہے لا کر کے بیچتے ہیں اور کہتے ہیں ایک سال کا ہے ایک سال. ان میں سے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں خود ان کو پتا ہے کہ نہیں ایک سال، لیکن پھر بھی کہہ کر کے بیچتے ہیں اور لوگ خرید رہے ہیں. ان کی زبانوں پر اعتبار کیسے کر رہے ہیں؟ یہ ایمان ہے، یہ آخرت پر ایمان ہوتا تو کیا ایسا کرتے؟ یہ ایک سال کا نہیں ہے پھر بھی ایک سال کا کہہ کر کے بیچ دینا، یہ کتنی بڑی جو ہے خیانت ہے. ایک قربانی کی عبادت کا کتنا بڑا مذاق ہے یہ. اور یہ کس جو ہے کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کیونکہ آخرت پر ایمان جیسا ہونا چاہیے ویسا ایمان نہیں ہے، ورنہ ایسا کبھی نہیں کرتے. میں چونکہ دانت دیکھ کر کے لیتا ہوں، تو میرے ساتھ بھی ہوا یہ معاملہ. مسلمان یہ بیچنے والے، تو دیکھنے میں تھوڑا مجھے ٹھیک لگا. مجھے یہ ہوا کہ جو ہے یہ دانتا ضرور ہوگا. میں نے پوچھا بھی تو کہا کہ ہاں یہ سب دانتے ہیں، دو دانت کے ہیں. سب بات چیت ہو گئی، لیکن پھر پتہ نہیں کیوں میرے دل میں یہ خیال ہے کہ دیکھ لیتا ہوں. دیکھا تو نہیں ہے. وہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں، وہ مطلب نہیں، جیسے بچے ہمارے ہوتے ہیں نا، پیدا ہوتے ہیں تو جو ہے ان کے 1.5 2 سال میں ہی دانت آ جاتے ہیں، لیکن پھر یہ دانت گر کے دوسرے دانت آتے ہیں. تو جو شروع کے دانت ہوتے ہیں اس کو دودھ کا دانت کہا جاتا ہے. تو دودھ کے دانت نہیں، تو شروع سے ہی رہتا ہے. اس کے بعد پھر جو ہے ان کو وہ نکل کر کے جو دانت آتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دانتا ہے، اب اس کو دانت آ گئے. دیکھا تو نہیں ہے.
میں نے کہا اس کو کہ ارے بھائی تم تو ایسے کہہ رہے تھے، اس کا تو نہیں ہے، دانت ہی نہیں ہے، دانتا نہیں ہے، یہ مطلب یہ کہ وہ دانت نہیں آیا ابھی تک، اس کو ٹوٹا ہی نہیں ہے اس کا یہ دودھ کا دانت ابھی تک۔ کہا وہ جو ہے جانور وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کے بعد اس طرح سے کہہ رہے اب بھائی جو ہے ان کو پہلے سے پتا ہے کہ ہے کہ نہیں، لیکن ایسے ہی بولتے رہتے، کسی طرح سے بھی اس کو کسی طرح سے بھی نکال دے، کچھ بھی بول کر کے نکال دے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ یہ ہمارے اپنے بھائیوں کا مسئلہ ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے، یہ عبادت ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عبادت ہے۔ ایک جگہ ہے، ہم کو پتا ہے کہ یہ جگہ پاک نہیں ہے، کسی نے ہم کو پوچھا کہ بھئی یہ جگہ پاک ہے، ہم جانتے ہیں کہ وہ پاک نہیں، نماز پڑھنا چاہ رہے، کہاں پاک ہے؟ ٹھیک ہے صاحب، جنہوں نے نماز پڑھی نا ان کا تو مسئلہ کچھ نہیں ہوگا قیامت کے دن، کہ ہم جانتے ہوئے بھی کہ وہ جگہ ناپاک ہے، ہم نے کہہ دیا پاک ہے، تو کیا ہم ایسا کہہ سکتے ہیں اگر آخرت پر ایمان ہوگا کہ کل آخرت میں اللہ تعالیٰ کیا مجھے اس کا جواب دینا؟ کیا کبھی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ آخرت پر ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، سلفیت کے دعوے دار بھی آج یہاں تک حالت ہو گئی ہے کہ جگہوں پر قبضہ کرنے کے لیے پتا ہے کہ یہ ہماری جگہ نہیں، لیکن قبضہ کرنے کے لیے نہ جانے کتنے جھوٹ اور کتنے جھوٹے کاغذ بنواتے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں۔ اگر میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں ہے، کیونکہ اب اس کے دل کی بات تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، ایمان کا مسئلہ، لیکن وہ مضبوط ایمان نہیں ہے جس مضبوط ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ورنہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی نے اگر کسی کی زمین تھوڑی سی بھی، آج کے دور میں کہوں تو 1 انچ بھی اگر لے لے، تو کل قیامت کے دن اپنی گردن میں اسے لپیٹ کر کے آئے گا۔ یہ سب معلوم ہونے کے باوجود بھی وہ زمینیں جن کا ان کا جو ہے کوئی حق نہیں ہے اس کے اوپر، اس پر جو ہے کچھ قانونی وہ چیز کر کے دعوے جو ہے ٹھوکنے کا، بڑا عجیب سا جو ہے لگتا ہے جب سنتے ہیں اس طرح کی بات جو ہے۔ اور غلط جو ہے کتنا آپ سنتے رہتے ہیں، اسی جو ہے ہمارے اپنے اسی بنگلور شہر کی باتیں کہ جو ہے ایک ایک زمین کو، ایک ایک فلیٹ کو نہ جانے کتنے لوگوں کے ہاتھوں بیچ دیتے۔ کون سے لوگ ہیں یہ؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ غلط غیر مسلم ہوتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمارے اپنے بھائی، یہاں تک کہ میں جو ہے آپ سے کہوں کہ ایسے لوگ بھی جن کو سلفیت کا اتنا بڑا دعویٰ ہوتا ہے کہ بعض چھوٹے چھوٹے مسائل میں اتنی بڑے پابند، کہ دیوالی کے موقع پر اگر کمپنی کی طرف سے کسی کو کوئی مٹھائی مل جاتی ہے اور اس نے لے لیا صرف یہ کہ جو ہے وہ حالات کی وجہ سے، تو اس کو تو بالکل جو ہے اسلام سے خارج مان دیں گے۔ لیکن اپنا حال یہ ہوتا ہے، کہاں آخرت کا ایمان ہے؟ کہاں یہ احساس رہ گیا ہے کہ ہم کو کل قیامت کے دن اس کا جواب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی پوچھ ہوگی ہم سے۔ یہی بات ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ۔ تو ایک معنی اس کا بعض مفسرین نے یہی کیا ہے کہ یہاں جو ان کی بحث اور مباحثے کی بات کہی گئی ہے، ڈیبیٹ کی بات کہی گئی ہے، یہ جو اس سورہ کے شروع میں آیا ہوا ہے کافروں اور مشرکوں کے بارے میں، جو یہ کہتے تھے کہ کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے، سڑ گل جائیں گے، تو دوبارہ ہمیں پیدا کیا جائے گا، انہی کے بارے میں یہ بات ہے۔ جبکہ ایک دوسری رائے بعض مفسرین کی یہ ہے کہ یہ سارے ان کفار مشرکین کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر نہیں ہے۔ تو توحید کی یہ نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی، کائنات میں پھیلی ہوئی توحید کی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ابھی بھی یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ انہیں اللہ کی قدرت اور اس کی شان کیا ہے، ابھی بھی یہ لوگ اس کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اس پر ایمان لانے کے بجائے کہ وہی تنہا رب ہے،
تو وہی تنہا معبود بھی ہوگا، اور تنہا عبادت اسی کی ہونی چاہیے۔ یہ توحید پر آنے کے بجائے ابھی بھی بحث کر رہے ہیں یہ سب دیکھنے کے باوجود۔ جو اللہ کے بندے بارش کا یہ مضبوط نظام دیکھے، بادلوں کی کڑک جو ہے، اور بجلیوں کا چمکنا اور بجلیوں کا گرنا، یہ پورا نظام جو قدرت کا ہے، کائنات کا یہ نظام دیکھے، اور دیکھنے کے بعد پھر بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی جلالت شان کو لے کر کے وہ بحث و مباحثہ کرے گا، ڈیبیٹ کرے گا، یا یہ کہ اس کی زبان سے فوراً نکلنا چاہیے کہ جس اللہ کی یہ پوری کائنات ہے، اور جس اللہ کا نظام اس پوری کائنات میں کار فرما ہے، چل رہا ہے جو نظام اس کا، یقیناً عبادت بھی اسی ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ لوگ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو کیا ہے؟ سخت قوت والا ہے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ محال کا جو ہے کئی معنی مفسرین نے کیا ہے۔ سخت، بعض لوگوں نے قوت کا معنی کیا ہے، طاقت، اسٹرانگ، کہ جو ہے وہ سخت قوت والا، طاقت والا ہے، اور اس کے بارے میں یہ لوگ بحث کر رہے ہیں، اس کے بارے میں شبہ کر رہے ہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو تدبیر سے لیتے ہیں، ہیلا اور تدبیر سے لیتے ہیں اس لفظ کو۔ تو مطلب اس وقت یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت اور بہترین قسم کی تدبیر کرنے والا ہے۔ یہ کافر لوگ، یہ مشرک لوگ، اسلام سے جو لوگ دور ہیں، اللہ کے نہ ماننے والے لوگ، جو اپنی سازشیں کرتے رہتے ہیں اسلام کو مٹانے کی، اسلام والوں کو دنیا سے ختم کرنے کی، ان کو نیست و نابود کرنے کی، جو یہ چالیں چلتے رہتے ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر والا ہے۔ اس کی تدبیر اور اس کے مکر اور اس کے حیلہ کے آگے دنیا والوں کی ساری تدبیریں، ان کی ساری سازشیں، سب کی سب دھری کی دھری رہ جائیں گی، کوئی حیثیت نہیں اس کی۔ تو بعض لوگوں نے اس کا معنی تدبیر کا بھی کیا ہے، بعض لوگوں نے اس کا معنی مواخذہ کا بھی کیا ہے، یعنی وَهُوَ شَدِيدُ الْمُحَالِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سخت قسم کا محاسبہ کرے گا، مواخذہ کرے گا، ان کو پکڑے گا کل قیامت کے دن، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کا جو مواخذہ ہے، اس کی جو پکڑ ہے، وہ بڑی سخت ہوگی۔ اسی لیے یاد رکھیں لوگ کہ آخرت کا معاملہ بڑا نازک معاملہ ہے، اس دن پکڑ بڑی سخت پکڑ ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دے دیتا ہے، موقع دے دیتا ہے، انسان کی گمراہیاں اور اس کی جو بھی نافرمانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیل دیتا ہے اس سب کے باوجود بھی، لیکن آخرت میں اس کی پکڑ کیا ہے؟ بڑی سخت ہونے والے، بڑا سخت مواخذہ ہونے والا ہے۔ تو وہ ڈر ہونا چاہیے تھا انسانوں کو، اور جب وہ ڈر پیدا ہو جائے آخرت میں، جواب دہی کا احساس ہو جائے کہ آخرت میں میری پکڑ ہوگی اگر میں نے کچھ بھی غلط کیا ہے، تو انسان دنیا میں پھر غلط نہیں کرتا ہے۔ تو یہ تھا اس آیت کے تعلق سے یہ مسئلہ، جو دو باتیں رہ گئی تھیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی۔ اس کے بعد آیت نمبر 14، اس کے بارے میں آئیے دیکھیے اس کو، لہو دعوت الحق۔ یہ بات ہم نے بار بار کہی آپ سے کہ کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ تعالیٰ کی توحید کی نشانیاں
یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ذکر کی ہیں، جس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا جائے کہ تنہا وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اتنا مضبوط، اتنا پرفیکٹ نظام۔ تو عبادت بھی تنہا اسی کی ہونی چاہیے، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ تو توحید ربوبیت کی بات ہوتی ہے تو جسٹ اس کے بعد توحید الوہیت کا ذکر آ جاتا ہے، کیونکہ توحید ربوبیت کو ذکر کیا گیا توحید الوہیت کے لیے، یعنی اس کے لیے کہ تنہا اللہ کی ہی عبادت کرنی ہے آپ۔ اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، کائنات کا پورا نظام اس کا اسی لیے قائم ہے۔ تو یہ آیت نمبر 14 کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات ذکر کر دیا، دعوت الحق، لہو دعوت الحق، لہو دعوت الحق معنی کیا اس کا؟ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا حق ہے، پوری کائنات کا نظام وہی چلا رہا ہے۔ یہاں تک کہ یہ کائنات میں یہ جو بادل ہوتے ہیں، جو گرجتے ہیں، جو بجلیاں چمکتی ہیں، یہ سب کی سب اسی کے نظام کا حصہ ہیں، اور یہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وہ انتہائی قوت والا ہے، سخت مواخذہ کرنے والا ہے۔ تو پھر پکارو گے کس کو؟ اسی کو پکارو گے، تمہیں پکارنا اسی کو ہے، بلانا اسی کو ہے۔ تمہیں خوف بھی رکھنا ہے، امید بھی رکھنی ہے، تو کس سے رکھنی ہے؟ اسی ذات سے رکھنی ہے، اسی اللہ سے رکھنی ہے۔ پکارنا جب بھی مصیبت کے وقت میں، تو کس کو پکارنا؟ اسی رب کو پکارنا، جو رب رب کائنات ہے، جو رب سب کا مالک اور خالق ہے، وہی توحید ربوبیت کہتے، وہی تنہا رب ہے۔ تو تنہا اسی کو پکارنا ہے، اسی کو پکارنا حق ہے، لہو دعوت الحق، یہ معنی ہے اس کا۔ اسی کو توحید الوہیت کہتے ہیں۔ تنہا رب وہی ہے، تو تنہا عبادت کا حق بھی اسی کو حاصل ہے، اس لیے اسی کو پکارو۔ پکارنا یہ بھی عبادت ہے، دعا۔ اور پھر جسٹ اس کے بعد کیا کہا؟ والذین یدعون من دونہ لا يستجیبون لهم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء۔ ایک مثال دے کر سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر کے دوسروں کو پکارتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کے جنہیں یہ پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیتے ہیں، وہ ان کی پکار سنتے نہیں، ان کی پکار کا جواب دیتے نہیں، وہ ان کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ اگر ان کو یہ پکارتے بھی ہیں تو ان کی یہ جو ہے باتیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ایسی مخلوق ہے جو بات سن بھی رہی ہو، تو وہ ان کی پکار پر ان کو بچانے آ نہیں سکتے، کیونکہ ان کی وہ قدرت نہیں ہے، ان کی وہ طاقت نہیں ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لهم بشیء، اور جو لوگ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، تو جن کو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے وہ پکارتے ہیں یا جن چیزوں کو پکارتے ہیں، وہ ان کی پکار کا جواب نہیں دیتے، کچھ بھی نہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ تھا تو وہ نہیں حل کر پائے، معمولی سے معمولی چیز، حقیر سے حقیر چیز بھی وہ لوگ اس کے مالک نہیں ہیں، وہ ان کو نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ ارے ان کی مثال تو ایسی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا الا کباسط کفیہ الی الماء، کہ جو آدمی اپنی دونوں ہتھیلیوں کو کھولے ہوئے ہے،
دیکھ لیجئے یہ، اس کو کف کہتے ہیں عربی زبان۔ اب یہ کھولے ہوئے، بند نہیں ایسے، کھولے ہوئے ہیں، پانی اوپر سے ڈالتے جاؤ، اور یہ کھولے ہوئے ہے کس کے لیے؟ کہ یہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے۔ یہ مثال ہے، آپ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، تو کیا آپ سوچو کہ کبھی وہ پانی منہ تک پہنچ جائے گا اس کے؟ جب تک یہ ہتھیلی کھلی رہے گی اور جب تک پانی گرتا رہے گا نیچے، ہتھیلی بند کیے، پانی آیا تو بعد میں ایسے منہ سے پیو گے تو پی لو گے۔ اس طرح سے لوگ چلو کہتے ہیں اس کو اردو میں، ایسے پانی جو ہے لوگ پہلے پیتے تھے سب۔ تو جو لوگ ویسے پانی پیے ہوئے ہوں ان کو یہ چیز سمجھ میں زیادہ آئے گی۔ جاتے تھے نا پہلے لوگ راستوں وغیرہ میں تو ایسے ہی پانی پی لیتے تھے، ایسا اوپر سے کوئی پانی گرا رہا ہے اسے پانی جو ہے پی لیتے۔ وہی مثال دیا کہ جو شخص اپنی ہتھیلی کو بند رکھے گا اس میں پانی گرے گا تو پانی پی لے گا، لیکن جس نے کھولا رکھا ہے تو پانی اس میں تو آئے گا نہیں نا، تو پورا نیچے گرتا جائے گا۔ جب پانی نیچے گر گیا تو وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا ہے۔ مثال دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہی حال اللہ کے علاوہ جو لوگ دوسروں کو پکارتے ہیں ان کا ہے، وہ کبھی بھی اپنی مراد کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ یہ ایک مثال تھی، اس مثال کی اور تھوڑی وضاحت انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ اس آیت کو سامنے رکھ کر کے جب ہم دوسرا درس لے کر کے آئیں گے تو بات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آج وقت چونکہ ہو گیا تو ہم اس درس کو یہیں پر روکتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر مزید جو یہ مثال ہے، اور اس مثال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ کو جو لوگ پکارتے ہیں، تو جن کو پکارتے ہیں ان کی بے بسی کتنی ہے، اور پکارنے والوں کو اس پکار سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے، کچھ بھی اس کا لینا دینا نہیں ہے، وہ ساری چیزیں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت آئندہ درس میں ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔